دوستو، آج عید الفطر کا دن تمام مسلمانوں کو، میری ماؤں بہنوں بھائیوں کو، دوستوں کو، بچوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن جو شخص بھی یہ اعمال کر لیتا ہے وہ اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے، اور یہ اس بات کی حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس دن ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ اگر ہم یہ اعمال کر لیتے ہیں تو بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسے مسنون اعمال ہیں کہ جن کے متعلق میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ اعمال عید کے دن ضرور کر لیا کرو۔ یہ بالکل مختصر سے بڑے آسان سے ہیں، صرف لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ورنہ جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی آج کے دن یہ اعمال کرے گا اس کا دل زندہ رہے گا اور اس کی دنیا زندہ رہے گی، اور تا قیامت اس بندے کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی رہے گی، اور کبھی بھی وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج اجرت کا دن ہے، آج اللہ کی بارگاہ سے اس بندے کو اجرت عطا کر دی جائے گی۔ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جتنے ہم نے روزے رکھے ہوتے ہیں، جتنی ہم نے مزدوری کی ہوتی ہے، روزے کی صورت میں، قرآن کی صورت میں اللہ کا ذکر و اذکار کیا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرتے رہے ہوتے ہیں، تو آج اللہ خود فرماتا ہے کہ جن بندوں نے مجھے رمضان میں راضی کیا آج میں ان کو راضی کروں گا۔ تو آج جو بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے رب کائنات اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو فیضان عید کے حوالے سے ایک دو باتیں کہوں گا اور اس کے اندر یہ اعمال بھی بتا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آج کے دن کتنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور کس قدر اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم نوازی فرماتا ہے۔ دوستو، ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، ایک فقیر نے، ایک مانگنے والے نے۔ آپ کو میں مکمل تفصیل کے ساتھ یہ ایک ایسا واقعہ بھی بتانے لگا ہوں، اس کے اندر اعمال بھی بتانے لگا ہوں۔ جو بندہ یہ سمجھ جائے گا اور اس کو کر لے گا انشاءاللہ اس کی حقیقتاً عید ہو جائے گی۔ اور دوستو، کیونکہ آج کے دن یہ اعمال آپ نے لازمی طور پر کرنے ہیں، ہرگز ان اعمال کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اعمال پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں، لیکن کرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ عمومی طور پر ہم یہ کرتے ہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ عید کے دن آپ نے شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، کپڑے پاک صاف پہننے ہیں، اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ نے غسل کرنا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر مسواک کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں مسنون بھی ہیں اور ان کے کمالات بھی اتنے زیادہ ہیں، اور اس کے اندر ایک عمل بھی آج آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے۔ جو شخص آج کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، اور یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ آج کے دن کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا قیمتی وظیفہ ہے۔ تو اس وظیفے کو ضرور آج کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ کبھی ہاتھ سے پیسہ رکے گا نہیں، کبھی ہاتھ پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ اس قدر یہ عمل مجرب ترین اور با کمال ہے۔ تو دوستو، اس عمل کو آج ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی زندگی کی ساری خوشیاں لوٹ آئیں گی، زندگی کی ساری بہاریں لوٹ آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور ہر مہینے کی اپنی اپنی جگہ پر بہت سی خصوصیات ہیں، جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کو دوسرے مہینے سے ممتاز رکھا۔ اسی طرح شوال المکرم کا مہینہ، یہ جو اب مہینہ شروع ہوا ہے جس کا آج پہلا عید کا دن ہے، اس کو شوال المکرم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ عید الفطر کا دن اس کے اندر موجود ہے، ہر مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلیں، عید کا سارا دن وی سی آر، ٹیلی ویژن دیکھ کر، اونچی آوازوں میں گانے سن کر، دیگر غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر عید کی حقیقی خوشی ہرگز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ نے ایسے کام کیے تو آپ کے سارے اعمال ضائع بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے۔
تو عید کی نماز کے فوراً بعد ملنا اور معانقہ یعنی کہ مصافحہ کرنا مسنون عمل۔ ہاں اگر کسی سے اسی وقت ملاقات ہو یا نماز کے کچھ دیر بعد محض ملاقات کی نیت سے مصافحہ یا معانقہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ شریعت میں مصافحہ کسی مسلمان سے ملاقات کے بعد ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ ماہ شوال المکرم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ماہ شوال میں رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی 6 روزے رکھ لے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب اس بندے کو ملتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ رکھ سکتے ہیں وہ ان روزوں کا بھی اہتمام ضرور کریں، کیونکہ جناب حضرت ابو ایوب انصاری نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا ہمیشہ 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 روزے رکھے، یعنی کہ پورا سال اس نے روزے رکھے، یعنی اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہر سال اسی طرح اس نے 6 روزوں کا اہتمام کیا گویا اس کے نامہ اعمال میں پوری عمر روزے رکھنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح سورۃ الانعام کی ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے نیکی کی اس کو ہم 10 گنا عطا کریں گے، یعنی کہ اس کی نیکی کو ہم بڑھا دیں گے اور اس کی نیکی کو ہم زیادہ کر دیں گے۔ تو دوستو اسی طرح آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور آج ضرور بضرور ان اعمال کو بھی کریں، اور جو میں یہ عمل بتا رہا ہوں اس عمل کو بھی ضرور کریں۔ یہ کرتے تو ہم ہیں ہی، لیکن اگر اس طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے، مشکلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور عید کی حقیقی خوشی بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اسی طرح ایک بار کسی بخاری نے یعنی کہ فقیر نے منگتے نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جناب حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ کفار نے کچھ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، اور اگر دیں گے تو پہلے وہ جو شخص سامنے کھڑا ہے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تم اس کی بارگاہ میں جا کر سوال کرو، اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو اس کے بعد ہم بھی تمہیں دیں گے، اگر اس نے کچھ نہ دیا تو ہم بھی تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف اس کو بھیج دیا، اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بار درود پاک پڑھ کر، اب سنیے گا ذرا سمجھیے گا، 10 بار درود پاک پڑھ کر فرمایا کہ اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ مٹھی بند کر لو۔ 10 بار درود پاک پڑھنا آج کے دن، اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ کون سا پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ مٹھی بند کر لو، جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولنی ہے۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونکے مارنے سے کیا ملتا ہے، آؤ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ان اعمال سے، ان درود پاک کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہاں سے کئی لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کا دن کتنا قیمتی ہے، اور آج کے دن اگر کوئی بھی شخص 10 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے تو زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا وہ آج کے دن مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج کے دن حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرتا ہے اور جو شخص عید الفطر کے دن اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں معافی کا خوب اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ جب حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب عید الفطر کی رات تشریف لاتی ہے یعنی کہ لائلۃ الجائزہ، اور اسی طرح جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے
چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو کنارے ہوتے ہیں، جو موڑ ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کا گزرگاہ ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم، آج کے روز نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے پورا کروں گا، اور جو دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت اور جلالت کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو دوستو، یہ صدائیں اللہ کی بارگاہ سے آ رہی ہیں، اور آج کون شخص ہے جو ان صداؤں کا مستحق بننا چاہتا ہے؟ آج کون شخص ہے آج رب کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، جس نے سارے مہینے غفلت میں گزار دیے، سستی میں گزار دیے، نہ شعبان میں کچھ حاصل کر سکا، نہ رجب میں کچھ حاصل کر سکا، نہ رمضان کے پہلے عشرے میں کچھ حاصل کر سکا، نہ دوسرے عشرے میں کچھ حاصل کر سکا۔ اب کم از کم آج عید کے دن تو سب کچھ حاصل کر لے، آج فضولیات سے بچ کر رب کی طرف رجوع تو کر لے، کیونکہ یہ موقع انسان کو بار بار نہیں ملتا۔ آج کا دن گزر گیا سو گزر گیا، رات بھی گزر گئی، رمضان بھی گزر گیا، کتنے برکت والے مہینے سارے کے سارے گزر گئے۔ تو اب بھی وقت ہے ہم سمجھ جائیں اور اسی کے مطابق ہم اپنے اعمال کو کر کے آج رب کی بارگاہ سے اپنے لیے مال و دولت کے خزانے حاصل کر لیں۔ تو جو شخص بھی آج خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو میں نے درود پاک کا بتا دیا۔ درود پاک آپ نے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے اندر درود بھی ہے، اس کے اندر سلام بھی ہے، اس میں آل بیت کا بھی ذکر ہے، اس میں حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ یہ آج کے دن بڑا بہترین درود پاک ہے، جو بھی پڑھے گا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کے اوپر خوب برسے گی۔ اس کے بعد دوستو، آپ کو میں بتا رہا تھا کہ عید کے دن کے اعمال کچھ میں نے بتا دیے، جیسے کہ غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ کپڑے اگر پاس ہیں نئے کپڑے تو نئے کپڑوں کا اہتمام کرنا، اگر نئے نہیں تو پرانوں کو اچھی طرح خوبصورت دھو کر اور اچھے طریقے سے پہن لینا، خوشبو لگانا، صبح بہت سویرے اٹھ جانا، عیدگاہ بہت جلدی جانا، عیدگاہ جانے سے قبل کوئی میٹھی چیز کھجور، چھہارا وغیرہ کھا کر جانا، یہ بھی سنت ہے میرے آقا کی، یہ سنت ہے، اس پر ضرور عمل کریں۔ آج کے دن دیکھیں حضور نے فرمایا جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا، ایک سنت پر، اللہ اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دین اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو دنیا میں عزت اور وقار، مسرت، شادمانی، سرداری، سربلندی کی زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے۔ اس لیے اس جشن میں عمدہ لباس پہننے سے، اچھے اچھے کھانے پکانے سے، دوستوں کو تحائف دینے سے، بچوں کے لیے خوشی اور مسرت کا سامان فراہم کرنے پہنچانے سے اس نے کبھی ہمیں نہیں روکا۔ لیکن جس طرح وہ دنیا کی ہر کامیابی کے وقت خدا تعالیٰ کی یاد سامنے لے کر آتا ہے، اسی طرح وہ ہر خوشی اور مسرت کے موقع پر خدا تعالیٰ کے محتاج ندار بندوں کو بھی نہیں بلاتا۔ اس لیے یہ حکم دیا کہ جب تم اپنے بچوں کے لیے خوشی اور مسرت کا سامان فراہم کرو، پہنچاؤ، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ غریب ندار لوگوں کی مسرت اور خوشی کا انتظام کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہاں یہ مسنون اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دوستو سورۃ اخلاص کا بھی عمل لازمی کرنا ہے، کیونکہ آج کے دن جس گھر میں سورۃ اخلاص کا یہ عمل اور یہ مسنون اعمال کیے جاتے ہیں وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔
تو اسی طرح دوستو میٹھی چیز کے بعد آپ نے عیدگاہ جانے سے قبل اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو وہ بھی لازمی طور پر کوشش کر لیں کہ اس کو ادا کر لیں۔ پھر عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، ایک راستہ عیدگاہ جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی سنت ہے، اور عیدگاہ پیدل جانا یہ بھی سنت ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے آپ نے یہ تسبیحات لازمی پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو بلند آواز سے پڑھیں، اتنا اونچی تو لازمی پڑھیں تاکہ آپ کے کان سن لیں، ورنہ اونچی آواز سے پڑھتے جائیں، جو لوگ آپ کو سنتا جائے اس کو بھی چاہیے گا کہ وہ بھی بلند آواز سے ان تسبیحات کو پڑھنا شروع کر دے۔ تو دوستو یہ تو وہ تھا جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ سارے اعمال مسنون ہیں، اور پھر اس میں 6 روزے رکھنے، یعنی کہ آج عید کے دن کرنے، اس کے بعد آپ نے اگر 6 روزے رکھے تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس کا کتنا مطلب اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا تو گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جس طرح آج اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو اس لیے دوستو ان 6 روزوں کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ یہ عید کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس لیے اس روزے کو چھوڑ کر اس کے بعد یعنی کہ اگلے دن شروع ہو جاتے ہیں تو آپ یہ 6 روزوں کا بھی ضرور اہتمام کر لیں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ آج آپ نے اس وقت یعنی کہ جب آپ نے یہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے تو اس کی ترتیب کیا ہوگی اور کیسے آپ مالا مال ہوں گے، اور یہ تسبیحات جن کا پہلے میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک میں نے پیچھے ذکر کیا اس کی تعداد بھی ذکر کی۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے ان تسبیحات کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ یہ خاص آج کے دن کی تسبیحات ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ آج کے دن کی خاص تسبیح بھی آپ نے سورۃ اخلاص کے پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے۔ اور سورۃ اخلاص کیونکہ دیکھیں ہر دکھ، ہر درد، ہر غم کی دعا ہے، اور اس کے پڑھنے سے ہر دکھ آپ کا ختم ہو جائے گا، غم دور ہو جائے گا۔ فقیروں کو مالدار کرنے والی یہ صورت ہے، کیونکہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک فقیر نے آ کر محتاج نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے گھر سے رزق نے منہ پھیر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سورۃ اخلاص کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے رزق کو کشادہ فرما دے گا۔ چند دن اس نے سورت پڑھی، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کر عرض کی، یا رسول اللہ اب تو اللہ نے اتنا رزق عطا فرما دیا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے دوستو اگر آج آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو اتنا رب کی بارگاہ سے رزق ملے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عیدین میں غسل کرنا بھی ثابت ہے، حضور خود غسل کرتے تھے، کوشش کریں آج آپ بھی لازمی غسل کرنے کے بعد ان اعمال کا اہتمام کریں۔ سارا دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کچھ عید سے پہلے کرنے والے چاہیں تو عید سے پہلے کر لیں، بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں کر لیں، لیکن ضرور خواتین بھی کوشش کر کے ان کا اہتمام کر لیں، مرد حضرات بھی ان کا کوشش کر کے لازمی اہتمام کریں۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص کی تعداد آج اگر اس کے مطابق پڑھ لی تو اللہ کا خوب فضل و کرم تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ آج آپ نے صرف ایک تسبیح بسم اللہ کے ساتھ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح اس سورت کی لازمی طور پر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے ایک تسبیح اللہ اکبر اللہ، ایک تسبیح سے مراد 100 بار ہوتا ہے، یعنی کہ جو بڑی تسبیح ہوتی ہے وہ تسبیح مراد ہے، چھوٹی 33 دانوں والی تسبیح مراد نہیں ہے، بڑی تسبیح مراد ہے۔ وہ آپ نے ایک ایک ان کی پڑھ لینی ہے، اور اس سے پہلے جو اعمال بتائے ہیں اگر وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی عید آنے سے پہلے آپ کی نسلوں کو بھی رب مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو اس صورت کو آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت صرف 3 بار پڑھ لیا کریں، اللہ کا اتنا فضل و کرم برسے گا کہ آپ کو تو اللہ امیر کر ہی دے گا، اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کے ہمسایوں کو بھی غنی کر دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔